بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حسب سابق اس ماہ نومبر 2023 کا ماہانہ ہوروسکوپ لے کے میں اب انشاءاللہ آیا چاہتا ہوں، آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز زوڈیکل سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کواکب کی گردش اور ان کی آمد و رفت کے اعتبار سے آپ کی زندگی پہ کیا مثبت آثار و اطوار مرتب کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے آغاز سے ہی الحمدللہ رجعت کیوان سے ہمیں نجات مل چکی ہے۔ سیٹرن ریٹروگریڈ اب ختم ہو چکا ہے، تو بہت سے رکے ہوئے کام اب پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بتدریج آہستہ آہستہ رکاوٹوں کا، جمود کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے اور تسلسل کا آغاز ہو جائے گا۔ برج حمل جن کے نام کا پہلا حرف الف ہے، عین، لام اور یا ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اصل آپ کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے آپ کا زوڈیکل سائن معلوم کیا جاتا ہے، اور یہ ٹراپیکل یونانی علم نجوم ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان ہے تو آپ کا سن سائن طالع شمسی برج حمل ہے۔ لیکن اگر آپ کا مون سائن یا ایسیڈنٹ رائزنگ سائن ایریز ہے تب بھی آپ اسے سماعت فرما سکتے ہیں، اس کے آپ کے آثار مرتب ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارتھ نوڈ کی، جو آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں موجود ہے۔ راس یہ ایک شیڈو ہے اور اس کا تعلق آپ کے فیوچر کے ساتھ ہے۔ برج حمل کے لیے آئندہ پورا ایک سال، یعنی نومبر سے آئندہ پورا ایک سال مستقبل کی پیش بندی کا ایک بہترین موقع لیے ہوئے ہے، بہترین طرز عمل لیے ہوئے ہیں۔ آپ مستقبل کے حوالہ سے بہت کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کو 100% کامیابی ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں، بلکہ راہو جب تک آپ کے زائچہ کے بیت الاول میں موجود ہے، آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ یہ کام آپ کے اندر خوش قسمتی کو بڑھاوا دے گا، آپ خود کو موٹیویٹ کریں گے، آپ کو اس سے بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں سے خود کو صرف 15 منٹ ٹائم دینا ہے، اور 15 منٹ میں آپ نے اپنے تمام برقی آلات، موبائل، وائی فائی اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور ٹی وی سب بند کر دینا ہے، اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے 15 منٹ آپ نے سوچ بچار کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، خود کو وقت دینا ہے، اور اپنے کھوئے ہوئے اعتماد کو آپ نے بحال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کا اعتماد ہی آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ دیکھیے، راس کا آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ہونا آپ کے لیے اچھا شگن ہے۔ آپ مستقبل کی بہترین پلاننگ کر سکتے ہیں، آپ اس قابل ہیں۔ آپ نے تنہائی، یکسوئی، طمانینت قلب، مراقبہ، جرنلنگ سے مدد حاصل کرنا ہے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ جہاں راہو زائچہ کے پہلے گھر میں ہے، وہاں کیتو بھی یعنی ساؤتھ نوڈ بھی اس کے مد مقابل آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں ہے، جس کا تعلق پاسٹ لائف کے ساتھ ہے۔ تو پرانی دشمنیاں پھر سے سر اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ازواجی مسائل میں اگر آپ مبتلا تھے تو وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں، اور جن خواتین و حضرات کی پہلی شادی ناکام ہو چکی تھی، اب ایک مرتبہ پھر وہ ماضی کے تلخ تجربات ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بچیے ان چیزوں سے، اور اپنے مستقبل کو بہترین طریقے سے استوار کیجئے، اور سابقہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔
मुश्तरी आपके जायचा के दूसरे घर में है और 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड है। ये आपके लिए माली तौर पे मुश्किलात का सबब बन रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक इसने ये रेट्रोग्रेड की पोजीशन में रहना है और आपके जायचा के दूसरे घर में ये माली परेशानियों का सबब बन रहा है। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज हमल से है और आप खुद को माली तौर पे कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी आमदनी कलील है और अखराजात कसीर हैं और आपकी माली परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं आपके लिए 2 रूहानी तहाइफ पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मुबारक नगीना के ज़रिए, जेमस्टोन के ज़रिए इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। कार्नेलियन इस हवाला से आपके लिए बहुत मुफीद, मददगार और सूदमंद साबित होगा। कार्नेलियन यानी अकीकुल अहमर अगर आप अपनी रिंग फिंगर में पहनते हैं तो आपका कारोबार तरक्की करेगा। और मुश्तरी की ये जो मई 2024 तक नशिस्त है आपके जायचा के दूसरे घर में, उसकी यहाँ नशिस्त आपको बेपनाह फ़वाइद देगी और आप अचानक से खुशहाली और कुशादगी रिज़्क का मुज़ाहिरा होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही। इसके अलावा आपके लिए सित्रीन बहुत मुनासिब रहेगा। चाहिए तो उसका लॉकेट आप अपने गले में वेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप सित्रीन क्लस्टर, नेचुरल क्लस्टर आप अपने कमरे में ख़ास तौर पे नॉर्दर्न वाल के करीब रख सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और जुपिटर रेट्रोग्रेड से आपको जो मुश्किलात दरपेश हैं उनसे आपको निजात मिलेगी, वरना 31 दिसंबर तक ये मसाइल मौजूद हैं। तो ये तो है जेम्स स्टोन फार्मूला। दूसरा फार्मूला एरीज के लिए जो बहुत मुबारक साबित हो सकता है वो कैसतुर्रहीन, यानी एक ऐसी थैली जिसका ताल्लुक मुश्तरी के साथ है, जिसमें आशाब सहरिया इस्तेमाल की गई हैं। वो आशाब सहरिया यानी मैजिकल हर्ब्स। आमतौर पे यूके में वहाँ के विका और विच क्राफ्ट जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मोजो बनाते हैं और इसे मोजो थैली कहा जाता है, पाउच कहा जाता है, वो इसे तैयार करते हैं। मगर ये दर हकीकत पूरी दुनिया के साथ बर्रे आज़मों में बिलखसूस अहले अरब का फार्मूला है। इसमें बहुत सी जड़ी बूटियां जिनका ताल्लुक रहीन यानी मुश्तरी के साथ है, गुरु के साथ है, वो इनमें डाली जाती है और उसमें दुआ और रहीन पढ़ी जाती है और अज़ाइम और दाइम पढ़े जाते हैं जिनका ताल्लुक खास तौर पे मुश्तरी के साथ है। तो ये कैसतुर रहीन अरबों के यहाँ बहुत मामूल में इस्तेमाल होती है। इसमें सासाफ्रास, करनफल, कज़ैफ़ा, हिंदबा, इसके अलावा आशबुल बहर। मैं ये सारा फार्मूला बताने ही क्यों जा रहा हूँ, मजीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबता कर सकते हैं। तो ये कैसतुर्रहीन आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगी। लाइफ टाइम ये जुपिटर के नाकिस असरात से आपको महफूज व मामून रखेगी। यूरेनस आपके जायचा के दूसरे घर में रिचत की हालत में है, तो अगर आप बरकी आलात का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार से वाबस्ता हैं और आप इसमें खसारा देख रहे हैं, यकीनन देख रहे होंगे, और आपकी जो डिजिटल और बरकी आलात की जो खरीदो फरोख्त है, तरसील है, आमदोरफ्त है, उसमें खराबी वाक़या हो रही है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से वाबस्ता हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से वाबस्ता हैं, उसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको लाजवर्द यानी लापिस लजूली पहनना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे आपको जो जेमस्टोन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस से वाबस्ता हैं तो फिर आपको ब्लू टाइगर जिसका ताल्लुक यूरेनस के साथ है, ओरानस के साथ है, वो अपने गले में उसका लॉकेट बनवा के पहनना चाहिए। आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। लिलिथ एरीज ख़वातीनो हज़रात के जायचा के छठे घर में है। लिलिथ एक शैडो स्टार है। इसे
بلیک مون بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں مرد حضرات سے زیادہ خواتین کو زیادہ نقصان دے رہی ہے، امراض نسوانی کا سبب بن رہی ہے، تو اس کی نحوستوں سے نجات کے لیے آپ کو لوح تحفظ رکھنی چاہیے۔ برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات پہ بہت زیادہ جادو ٹونا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ زہرہ یعنی آرمان ناہید آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں 8 نومبر کو داخل ہو رہا ہے، اور یہ یہاں ڈومیسائل کرے گا۔ وینس ان لیبرا، یہ اس کا ڈومیسائل ہاؤس ہے، عرفہ اعلیٰ پوزیشن میں ہوگا۔ تو 8 نومبر کے بعد برج حمل کی جو دشواریاں ہیں شراکتی امور میں، ازواجی مسائل، شادی بیاہ میں رکاوٹ، وہ سب دور ہونے والی ہے، اور آپ کے تعلقات میں فروغ آنے والا ہے، اور کاروبار میں وسعت اور بہتری آنے کے قوی امکانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ شمس یعنی خورشید نسرین آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں اس وقت موجود ہے۔ اس نے آپ کے قرض کو بڑھایا، آپ کو مالی طور پہ پریشان کیا، اور اگر آپ دیوانی مقدمات یا خوف و خطرات کا شکار تھے تو اس میں مزید اضافہ کیا۔ لیکن 9 نومبر 23 نومبر کے بعد یہ آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں آ رہا ہے، اور یہاں آپ کے لیے بیرون ملک سفر، امیگریشن کے حصول، کاروباری ترقی اور قانونی معاملات میں فتوحات حاصل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہونے جا رہا ہے۔ بارم یعنی بدھا عطارد جو کہ آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں ہے، اور 10 نومبر سے یہ آپ 9ویں گھر میں موجود ہوگا، برا جمع ہوگا اور بڑی سپیڈ میں ہے، لیکن یہ وبال میں آنے والا ہے 10 نومبر کے بعد۔ تو آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں یہ مسائل پیدا کرے گا۔ تو برج حمل والوں کو چاہیے کہ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالہ سے، یا آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو آپ کو چاندی کی چین گلے میں ویئر کر لینی چاہیے، یا چاندی کا کوئی بھی انگوٹھی یا چھلا وغیرہ اسے پہننا چاہیے، تاکہ بیکری کی رکاوٹیں آپ کو روک نہ پائیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ پلوٹو آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں 21 سال رہا، اب 2023 میں یہ بار بار کبھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور اب یہ بالکل مستقل 21 سال کے لیے آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں جانے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ 21 سال تک آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ہو جائیں، اور آپ کے حلقہ احباب میں اضافہ ہو، اور آپ ترقی کریں، اور آپ بیرون ملک امیگریشن حاصل کریں، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدھار جائیں بیرون ملک، اور وہاں آپ کو کامیابیاں مل جائیں، اور یہ کہ آپ کا مستقبل روشن ہو، تو یاد رکھیے گا آئندہ 21 سال کے لیے پلوٹو نے آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں آپ کو نفع دینا ہے یا نقصان دینا ہے۔ ہر مہینے ہر 6 ماہ تقریباً یہ ریٹروگریڈ میں رہے گا، اور بہت سے مسائل بھی پیدا کرتا رہے گا۔ تو میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کو بابا غوری یعنی سلومن اگیٹ سلیمانی عقیق ویئر کرنا چاہیے۔ یہ ویئر کرنے سے آپ پلوٹو کی نحوست سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے، اور 21 سال کے لیے آپ کی امیدیں پوری ہوں گی، آپ کی روحانیات میں اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی جیم سٹون 3 سال سے زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے، 3 سال کے بعد وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسے زندہ بھی کیا جا سکتا ہے، شیوخ مغربیہ کے بہت سے طریقے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، میں یہاں اس قصے کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ یعنی زحل کیوان آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں موجود ہیں، تو شیطائی کا آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں برا جمع ہونا، اور اب رجت سے باہر آ جانا، اور ڈومیسائل ہاؤس میں ہونا، یعنی سیٹرن ان ایکویریس، یہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں یہ سعد حالت میں تھا تو آپ کو اس سے منافع کثیرہ حاصل ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو کسی قسم کی 60-70 کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان ہے
تو یقین کیجئے آپ ساڑھستی کا شکار نہیں ہیں. ساڑھستی کا شکار وہ لوگ ہیں جن کا مون سائن ایریز ہے، یعنی ان کا چندرما راشی لگنا اگر میک ہے تب وہ ساڑھستی کا شکار ہونے والے ہیں، فی الحال نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ سیٹرن آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا مخالف نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مفید اور مددگار ہے عموماً برج حمل ہونے کے اعتبار سے. راہب، سی مانسٹر، نیپچون آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. یہ آپ کے دشمنوں کو بے نقاب کر رہا ہے، یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے. ننگے کر رہا ہے سب کے سب، بالکل اڑیا ایک دم آپ کے سامنے لا رہا ہے، دشمنوں کا تعارف کروا رہا ہے. تو اگر آپ اپنے دشمنوں کو لے کے پریشان ہیں اور دشمنوں سے جوجھ رہے ہیں اور نبٹنا چاہتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے مکر و فریب سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور ان کی جانب سے لگائی گئی بندش اور ہر قسم کے جادو ٹونے کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جمشد پہننا چاہیے. یہ دیکھیے میں نے جمشد پہن رکھا ہے، اسے ایمیتھسٹ کہا جاتا ہے. ایمیتھسٹ کا ڈائریکٹ تعلق نیپچون کے ساتھ ہے اور یہ آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر کا ہی مالک ہے اور 12ویں گھر میں ہی یہ موجود ہے. تو یہ آپ کے دشمنوں کی کھٹیا کھڑی کر دے گا اگر آپ نے اسے ویئر کیا. میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ ایک وقت میں ایک جیم سٹون ہی استعمال کیجئے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ سارے جیم سٹون ویئر کر لیں. اپنے مقصد کے مطابق، اپنے احوال، اپنے مقاصد کو، اپنے غرض کو مد نظر رکھ کے آپ جیم سٹون پہن سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشتری کی نحوستوں کا خاتمہ ہو تو آپ کو سٹرین یا کارنیلین پہننا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلوٹو جو آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں قیام کرنے والا ہے تو آپ کو سلومن اگیٹ یعنی بابا غوری خاص طور پہ پہننا چاہیے. اور اگر آپ دشمنوں پہ بھاری پڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمیتھسٹ پہننا چاہیے. یہ وہ جیم سٹون آپ کو بتا رہا ہوں جن کے ویئر کرنے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، فائدہ ہی ہوگا. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں چونکہ یہ کرسٹلز ہیں اور ان کے پہننے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جہاں تک تعلق ہے بہرام کا، یعنی بارسوم جو کہ آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے، مارس، مریخ، وہ ماشاءاللہ سے 24 نومبر کے بعد ڈومیسائل ہونے جا رہا ہے اور یہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کا سبب بن رہا ہے، آپ کے تعلقات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. آپ کو نتیجہ خیز امور سے یہ بالکل ہمکنار کرے گا، آپ کے تعلقات میں اضافہ کرے گا. اور اس کے بعد یہ مہینہ آپ کے لیے بہت طاقتور مہینہ ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے اپنے اعتماد کو کمزور نہیں پڑنے دینا. قمر یعنی احیا، جس کا حبوط 11 نومبر کو ہے، 11 اور 12 کے 2 ایام آپ کے لیے خوف اور خطرات کا سبب بنتے ہیں. مون ان اسکارپیو، یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل وقت ہوتا ہے، تو کسی بھی قسم کے نئے کام کے آغاز سے اجتناب کیجیے. اور 25 نومبر کا مون ایگزالٹ جو آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے بے حد مبارک وقت ہوگا. اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا. تو یہ ایک مختصر سا اور جامع لیکن پھر بھی کافی لمبا ہو گیا آپ کا ہوروسکوپ ہے برائے برج حمل. یہ آپ کو کیسا لگا ضرور انفارم کیجئے گا، کومنٹ کیجئے گا. ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ہر مہینے مخصوص تعداد میں صرف چند پر چارٹ خریطۃ الولادہ بناتا ہوں. چونکہ میں سافٹ ویئرز وغیرہ کا استعمال نہیں کرتا، میں لقیر کا فقیر نہیں ہوں، میں حقیقی عملی نجام منجم ہوں اور اس اعتبار سے میں حقیقی عرب اسٹرالوجی کے مطابق آپ کو انفارم کرتا ہوں، مطلع کرتا ہوں. برتھ چارٹ کے حوالہ سے جو ویڈیو ہے اس کی معلومات ہیں
کہ وہ کیا ہے اور کیسے بناتا ہوں، وہ معلومات آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔